اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، گزشتہ دنوں ہم نے جس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کی وہ بچے کی تربیت تھی. 3 مراحل پر وہ گفتگو جاری رہی. بچے کا نطفہ ٹھہرنے سے پہلے اس کی تربیت، بچے کا نطفہ ٹھہرنے کے بعد اس کی تربیت، اور اس دنیا میں بچے کے آنے کے بعد اس کی تربیت. یہ تیسرا موضوع ہم نے صرف دودھ پلانے تک اس موضوع کو بیان کیا اور کمپلیٹ کر دیا. مزید اس موضوع پر تحقیقات کی جا سکتی ہیں، لیکن بہت سارے علماء نے اس مراحل سے آگے گفتگو چونکہ کی ہے، لہٰذا اس موضوع کو ہم یہیں پہ ہی ختم بالخیر کرتے ہیں. اور آج چونکہ بدھ کا دن ہے اور اپنے ایک گزشتہ ادھورے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور وہ ہے عرفان اسلامی کی تلاش کا موضوع. مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی کی کتاب ہے در جستجو عرفان اسلامی. اس کتاب سے ہم آپ کی خدمت میں دروس دے رہے تھے. 5 فصلوں پر مشتمل یہ کتاب تھی اور نہایتی خوبصورت کتاب ہے، نہایتی بہترین، عمدہ اور قیمتی مطالب اس میں آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی نے عرفانی موضوعات کے حوالے سے بیان کیے ہیں اور کافی تحقیقی مطالب ہیں. اور ہم اس کتاب کے اب تک آپ کی خدمت میں 84 دروس بیان کر چکے ہیں. مکمل مستقل پلے لسٹ میں وہ تمام دروس موجود ہیں، اور اس کتاب کی 4 فصلیں کمپلیٹ کر دی تھیں. 5ویں فصل میں بھی ہم کچھ مطالب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور بیان ہوا تھا کہ یہ کتاب ٹوٹل 5 فصلوں پر مشتمل ہے. یعنی اگر ہم اس کتاب کو جاری رکھتے تو شاید تقریباً 100 درسوں میں یہ کتاب کمپلیٹ ہو جاتی، لیکن کچھ مصروفیات ایسی بیچ میں آئیں کہ اس کتاب کو ہمیں ادھورا چھوڑنا پڑا. اور اب ہم اس کوشش میں ہیں کہ اپنے ان تمام موضوعات کو جنہیں ہم ادھورا چھوڑ آئے ہیں ان موضوعات کو کمپلیٹ کیا جائے. لہٰذا اس کتاب در جستجو عرفان اسلامی کو، یعنی عرفان اسلامی کی تلاش کو آپ کی خدمت میں کمپلیٹ کریں گے. پھر اس کے علاوہ ہمارے 2 اور نامکمل موضوعات ہیں. ایک معرفت نفس کا موضوع ہے، کتاب وسائل الشیعہ سے ہم احادیث بیان کر رہے تھے. اس موضوع پر بھی 100 سے زائد ہم دروس بیان کر چکے تھے. اور اس کے علاوہ ایک موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا وہ معرفت نفس سے متعلق تھا. اس موضوع پر بھی ہم نے 35 دروس بیان کیے تھے، اور وہ موضوع بھی نامکمل ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ دنوں میں ان موضوعات کو کمپلیٹ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ رہے گی کہ دوسرے موضوعات کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں. عزیزان محترم، یہ کتاب 5 فصلوں پر مشتمل تھی، جسے ہم آپ کی خدمت میں 84 درسوں میں اب تک بیان کر چکے ہیں. پہلی فصل میں در واقع آج چونکہ ہمارا 85واں درس ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ گزشتہ دروس کی ایک فہرست آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. اجمالی فہرست بیان کریں گے، تفصیلی فہرست نہیں بیان کریں گے، اور تمام پلے لسٹ موجود ہے. اگر آپ ان کے تھم نیلز کو ہی دیکھ لیں تو آپ کے سامنے وہ تمام موضوعات واضح ہو جائیں گے کہ جو اس کتاب میں آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کی ہیں. اور عزیزان محترم، ان دروس کو جب ہم اس زمانے میں بیان کر رہے تھے تو نہایتی تحقیقی عنوان سے بیان کر رہے تھے، اور بہت محنت کی ہے ہم نے ان دروس پر، لیکن افسوس مؤمنین استفادہ نہیں کرتے جو شایان شان موضوعات سے استفادہ کرنے کا حق ہوتا ہے. یقیناً ہمارا بیان ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، یا انداز بیان ایسا پرجوش ولولہ انگیز نہیں ہوگا، یا ہمارے بیان میں کوئی ایسی جاذبیت نہیں ہوگی جو ان مؤمنین کے لیے
توجہ کا باعث بنے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے تمام کوشش کی کہ ان موضوعات کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نہایت ہی احسن انداز میں بیان کیا جائے، اور یقیناً ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں حجت رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ اب آپ لوگ جو اس گفتگو کو سنتے ہیں، آیا آپ لوگوں نے بھی واقعاً جس طرح سے ہم نے محنت کی ہے اسی انداز میں یا اسی کے برابر آپ لوگوں نے بھی ان موضوعات کو سننے میں جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے؟ یہ اب آپ لوگوں سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی فصل جو اس کتاب کی تھی وہ کلیات کے بارے میں تھی۔ اس کلیات کے بحث میں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے بہت خوبصورت انداز میں انسان کے وجود میں موجود اور رجحانات کو بیان کیا ہے کہ انسان کتنے رجحانات کا مالک ہوتا ہے، اور ان رجحانات میں سے ایک رجحان انسان کے وجود میں جو اس کی فطرت میں پایا جاتا ہے وہ عرفانی رجحان ہے، اور اس رجحان کے بارے میں آیت اللہ نے فرمایا کہ یہ خالص ترین رجحان ہے جو انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ تفصیلی اس موضوع پر گفتگو ہوئی، پھر اس موضوع کے بعد بیان ہوا کہ عرفان کیا چیز ہے، اور پھر عرفان کی اقسام، عرفان نظری، عرفان عملی، ان پر نہایت ہی خوبصورت انداز میں آیت اللہ مصباح نے گفتگو کی، اور ہم نے بھی نہایت ہی مدلل انداز میں اس موضوع کو بیان کیا۔ پھر آگے جو موضوع بیان ہوتا ہے وہ تصوف اور عرفان کے بارے میں ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، عرفان کیا چیز ہے، عارف کسے کہتے ہیں، صوفی کسے کہتے ہیں، عارف اور صوفی کے درمیان کیا تفاوت پایا جاتا ہے، اسلام میں عرفان موجود ہے یا موجود نہیں ہے، پھر عرفان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا تضاد رکھتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسری فصل کا آغاز کیا آیت اللہ مصباح یزدی نے۔ البتہ بیچ میں اور بھی موضوعات ہیں لیکن انہیں ہم آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ دوسری جو فصل تھی اس میں عرفانی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ تحریف اور انحراف کے موضوع پر آیت اللہ مصباح نے تفصیلی گفتگو بیان کی، اور پھر انحراف کے بنیادی عوامل کا جو ہے وہ تحلیلی جائزہ پیش کیا کہ عرفانیات میں انحراف کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، جعلی فرقے جو عرفانیات میں ہیں وہ کیسے ایجاد ہوتے ہیں، کہاں کہاں موجود ہیں، ان کے ایجاد ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اور پھر تصوف کی ترویج میں استعمار کے بنیادی کردار کو آیت اللہ مصباح نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں بیان کیا، اور ہم تفصیلی اس موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ تیسری فصل میں آیت اللہ مصباح نے صحیح عرفان اسلامی کی خصوصیات کو بیان کیا، یعنی حقیقی عرفان اسلامی کی کیا خصوصیات ہیں، تصوف کی کیا خصوصیات ہے، اور اگر آپ عرفان کو تصوف سے جدا کرنا چاہیں تو کیسے آپ تشخیص دے سکتے ہیں۔ پھر یہاں انہی موضوعات میں آیت اللہ مصباح یزدی عرفان اسلامی کی خصوصیات میں اسے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دو بنیادی خصوصیات ہیں جو عرفان اسلامی میں ہونا چاہیے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عرفان فطرت کے مطابق ہو، اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ جامع ہونا چاہیے۔ پس اگر کوئی عرفان فطری اصولوں کے خلاف ہے، مثلا آپ کو کہتا ہے کہ انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے جبکہ شادی انسان کا فطری تقاضا ہے، اسلام میں ازدواج کی اور شادی کی بہت تاکید کی گئی ہے، بہت اہمیت کو بیان کیا گیا۔ بس اگر عرفان آپ کو فطرت کے خلاف ابھارتا ہے، آپ کو شریعت کے خلاف ابھارتا ہے، تو جان لیں یہ عرفان صحیح نہیں ہے، یہ عرفان کاذب ہے۔ لہٰذا دو خصوصیات بیان کی ہے عرفان اسلامی کی اور اس کے صحیح ہونے کی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فطرت کے مطابق ہو، دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جامع ہو۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرفان کو درواقع آیت اللہ مصباح یزدی نے فطرت اور جامعیت کے مطابق قرار دیتے ہوئے عرفان اسلامی کی صحیح ترین تصویر کو قرار دیا ہے، اور پھر اس سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ ہمارے تمام گزشتہ عرفاء سیاسی کیوں نہیں ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور جستجو جو ہے وہ سیاسی عرفانیات کے ساتھ سیاست بھی تھی، اور اہل تحقیق اس بات کی گواہی دیں گے
کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آثار کا اگر مطالعہ کیا جائے، یعنی ان کی سیاسی جدوجہد کا مطالعہ کیا جائے، ان کی فلسفی تحقیقات کو، فقہی تحقیقات کو، ان کی جو عرفانی تحقیقات ہیں، ان کی تفسیری تحقیقات ہیں، اگر ان تمام آثار کا جائزہ لیتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نمایاں برجستہ ممتاز خصوصیت کو اگر ان میں سے نکالنا چاہیں تو یہ ظاہر ہوگا کہ گو کہ ان پہ سیاسی لیبل زیادہ لگ چکا ہے، لیکن وہ عرفانیات میں بے نظیر شخصیت ہے، یعنی ان کے عرفانی آثار بے نظیر عرفانی آثار ہیں اور وہ ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ فلسفے میں بھی ایک نہایت ہی ممتاز فیلسوف تھے، تفسیر میں بھی انہوں نے گو کہ سورہ حمد کی صرف تفسیر کی ہے، لیکن بے نظیر تفسیر ہے، عرفانی تفسیر ہے سورہ حمد کی، اور اگر ان کو موقع ملتا اور معاندین ان کی راہ میں رکاوٹ ایجاد نہ کرتے تو جو تفسیر امام خمینی بیان کر رہے تھے وہ بے نظیر عرفانی تفسیر کے عنوان پر منظر عام پر آتی، اور اسی طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی بود، اصولی بود یہ بہت ہی ممتاز قرار پائے، لیکن عرفانیات میں وہ کسی سے کم نہیں تھے، خود ایک منفرد بے نظیر شخصیت کے مالک تھے۔ پھر اس تیسری فصل میں مباحث تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن انہیں مکمل کرنے کے بعد چوتھی فصل کو بیان کرتے ہوئے عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جو عارف بننا چاہتا ہے، بلند ترین عرفانی مقامات تک پہنچنا چاہتا ہے، آیت اللہ بہجت بننا چاہتا ہے، آیت اللہ قاضی بننا چاہتا ہے، تو عرفانی بلند ترین مقامات تک پہنچنے کا راستہ عقل اور نقل کے ذریعے سے اس راستے کو تلاش کیا جائے، اور صحیح عرفان اگر جستجو کرنا ہے تو آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ آپ کو عرفان کامل نظر نہیں آئے گا جو آپ کو کمال تک پہنچائے۔ اور پھر سیر و سلوک کا جب انسان سفر کرتا ہے تو اس سفر کی راہ میں جو رکاوٹیں ایجاد ہوتی ہیں ان رکاوٹوں پر آیت اللہ مصباح نے یہاں تفصیلی گفتگو کی ہے، سیر و سلوک کے مراحل کو بیان کیا ہے، اور پھر سیر و سلوک کا جامع ترین نسخہ یہاں متعارف کروا رہے ہیں آیت اللہ مصباح، اور یہ چوتھی فصل باقی تین فصلوں کی نسبت کافی جامع فصل قرار پائی۔ پھر اس کتاب کی پانچویں فصل میں آیت اللہ مصباح یزدی کچھ اہم عرفانی مسائل کا تحقیقی جائزہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بعض ایسے موضوعات ہیں جو عرفان اسلامی میں بیان ہوتے ہیں، جن کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ان کے بارے میں اصطلاحات ہوتی ہیں اور انسان زیادہ تفصیلی معلومات نہیں رکھتا ہے۔ مثلا عرفان میں کشف استعمال ہوتا ہے، کرامت استعمال ہوتا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کشف کیا چیز ہے، کرامت کیا چیز ہے، مکاشفہ کی حقیقت کیا ہے، مکاشفے کی کتنی اقسام ہیں، یعنی مکاشفہ رحمانی اور مکاشفہ شیطانی میں کیا فرق پایا جاتا ہے، ان دونوں مکاشفوں کی کیا تعریف ہے، اور پھر انسان اگر مکاشفے کی جو حقیقت ہے اس کو کرامت سے جدا کرنا چاہے، اگر اس کو جادو سے جدا کرنا چاہے تو کیا اس کی تفصیل ہوگی۔ لہٰذا آخری بحث جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی وہ تھی کرامت کی حقیقت۔ یہاں ہم نے تقریباً 84 دروس کے تحت ان تمام موضوعات کو تفصیل کے ساتھ برہانی انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور در واقع آج جو موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ اس کتاب کے 312 نمبر صفحہ پر موجود ہے، جس میں آیت اللہ مصباح یزدی جادو اور کرامت کی جو ہے وہ گفتگو کو آغاز کر رہے ہیں۔ ابتدا میں جادو کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جادو اور چیز ہے، کرامت اور چیز ہے، اور پھر اس کے بعد کرامت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مثلا آیت اللہ مصباح جادو کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے دینی در واقع جادو اور کرامت دونوں غیر معمولی نوعیت کے کام ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ نہیں ہے، حقیقت ہیں، یعنی واقعیت پر مشتمل ہیں، غیر معمولی کام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر غیر معمولی کام کو کرامت کہا جا سکتا ہے؟ تو نہیں، ہر غیر معمولی کام کرامت نہیں ہوتا، اور اللہ کے نزدیک اس غیر معمولی کام کو انجام دینے والے شخص کا کیا مقام ہونا ضروری ہے؟ نہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ عزیزان محترم، یہ وہ مباحث ہیں جو آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں۔ در واقع یہ مطالب ہمارے معاشرے میں لوگوں کے درمیان رائج ہیں، لوگ ان مطالب کو، ان بحثوں کو
ان کے ذہنوں میں یہ سوالات موجود ہیں، لیکن ان سوالات کا جواب دینے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے، یعنی بیان نہیں ہوتے ہیں یہ بحثیں، نہ تو وہ عوام کے ذہنوں میں ایسے سوالات جو ابھرتے ہیں وہ کسی عالم سے جا کر سوال کرتے ہیں، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا متخصص عالم جو ان سوالات کا اس انداز میں جواب دے جیسے آیت اللہ مصباح نے جواب دیا۔ افراد یقیناً موجود ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، لیکن عوام الناس کی ان تک رسائی موجود نہیں ہے۔ اور ایک بنیادی گلہ اور بنیادی شکوہ جو ہمارے علماء سے متعلق عوام الناس کے ذہنوں میں اکثر پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عوام سوال کرتی ہے، علماء جواب نہیں دیتے۔ یعنی اگر کسی عالم کے واٹس ایپ پر آپ سوال کریں تو وہ جواب نہیں دیتا ہے، ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ رابطہ کا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اس رابطے میں۔ یقیناً علماء مصروفیت کا شکار ہیں، مجالس اعضاء ہیں، دروس ہیں، مدارس علمیہ ہیں، مختلف مصروفیات ہیں علماء کی کہ وہ اپنی مصروفیات کے باعث ممکن ہے جواب نہ دے سکتے ہوں، لیکن بالآخر عوام الناس کا ایک یہ شکوہ موجود ہے۔ لیکن آپ عوام الناس کو بھی یعنی عام لوگوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ایک عالم کی اگر زندگی میں مصروفیات ہیں تو اس مصروفیات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ عزیزان محترم، میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک عالم بھی انسان ہے۔ ہم عالم کو انسان نہیں سمجھتے، یہ ایک حقیقت ہے، معاشرے کی ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ ایک عالم کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اب اس کا کام جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر دین کی خدمت کرنا ہے، لہٰذا اگر یہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو چونکہ دینی عالم ہے، اس کا وظیفہ ہے نماز پڑھائے، لہٰذا ہمارے اوپر اس کی شایان شان خدمت کرنا لازم نہیں ہے، لہٰذا یہ مسجد میں نماز پڑھائے، نماز کے بعد بچوں کو قرآن پڑھائے، مسجد کی صفائی کرے، دیکھ بھال کرے، اور جہاں مسجد کے جو کوئی نواقص ہیں ان کی اصلاح کرے، تعمیری کام کرے، اور بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد ان کاموں کو انجام دینے کے بعد وہ لوگوں کے جو عقیدتی شبہات ہیں، لوگوں کے فقہی مسائل ہیں، ان کو بھی جواب دے، اور پھر اگر اس کے پاس کوئی ٹائم بچ جاتا ہے تو وہ مجالس اعضاء بھی جا کر پڑھے، اور اگر کوئی نکاح کا اس کے پاس آ جاتا ہے تو نکاح کو بھی انجام دے، کوئی جنازہ آ جاتا ہے تو جنازے کو بھی انجام دے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کام ایک عالم انجام دیتا ہے، لیکن ایک عالم کی بھی اپنی ایک فیملی ہے، اس کے بھی اپنے بچے ہیں جن کو اس نے اسکول بھیجنا ہے، اسکول کی فیس ادا کرنا ہے، اپنے بجلی، گیس، پانی، یوٹیلیٹی بلز کو اس نے ادا کرنا ہے، اپنے گھر کی ضروریات کو جو ہوتا ہے اس کو پورا کرنا ہے، علاج و معالجے کی مشکلات ہے۔ تو ایک عالم بھی انسان ہے، جیسے آپ معاشرے میں تمام افراد انسان ہیں، اسی طرح سے ایک عالم بھی انسان ہے اور اس کی زندگی کی بھی یہ تمام تر ضروریات ہے۔ یقینی بات ہے کہ ایک عالم اگر ہر وقت آپ کی دسترس میں نہیں ہے تو وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ مثلا اگر نکاح پڑھا رہا ہے تو ایک عالم کی یہ توقع ہوتی ہے کہ نکاح پڑھانے کے نتیجے میں اس کو 10,000 تک فیس دی جائے نکاح پڑھانے کی۔ خوب، کیوں ایک عالم کی یہ توقع ہے؟ بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضروریات ہیں، اور گھریلو ضروریات پوری جب نہیں ہوتی ہیں تو انسان کو ایسی توقعات ہوتی ہیں، اس کو توقع ہوتی ہے کہ جہاں کہیں وہ مجلس پڑھنے کے لیے جائے تو اسے مجلس اعضاء کے اختتام پر کوئی 10,000 کا ایک جو انعام ہے، جو ایک عطیہ ہے، جو ایک ہدیہ ہے، جو ایک تبرک ہے، اس کو عطا کیا جائے۔ اسی طرح سے قرآن پڑھانا، اسی طرح سے فقہی احکام بیان کرنا، اسی طرح مدرسہ علمیہ میں اگر وہ دینی تعلیم دینے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی ایک یہ توقع ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس کی یہ توقعات کو اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے، چونکہ وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے لیے نماز پڑھا رہا ہے، 24 گھنٹے آپ کے سامنے اگر موجود، آپ چاہتے ہیں کہ وہ عالم ہو کہ آپ اس سے جب بھی کوئی فقہی سوال کریں، جب بھی کوئی عقیدتی سوال کریں، جب کوئی مسائل پوچھیں تو وہ تحقیق کر کے آپ کے سامنے پیش ہو، وہ ایک ایسی کیفیت میں پیش نہ ہو کہ جو کیفیت اس کی نامطلوب کیفیت ہوتی ہے کہ بالاخرہ سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہوا ایک آدمی آتا ہے، نہ اس نے توضیح المسائل کی طرف رجوع کیا، نہ اس نے احادیث کی کتاب کی طرف رجوع کیا، نہ اس نے کوئی علمی مطالعہ کیا، اسی طرح سے وہ بغیر مطالعے کے مجالس سے اعضاء پڑھنا شروع کر دے، بغیر مطالعے کے وہ جو ہے وہ مسجد میں خطبہ دینا شروع کر دے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ معاشرے پہ اسی طرح سے ظاہر ہوگا جو ابھی آپ کو معاشرے پہ ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے، اگر آپ کی خواہش ہے
کہ عالم آپ کی دسترس میں ہو تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی تعاون کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ تعاون کی بازگشت عالم کی نسبت سے خود آپ کی طرف بازگشت زیادہ ہو رہی ہے، کیوں؟ چونکہ آپ کو اس عالم کی ضرورت ہے، اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے تمام علماء اپنی روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہیں، اپنے بالآخر گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ساتھ جو ان کو وقت مل رہا ہے وہ دینی معاملات میں بھی خدمت کر رہے ہیں۔ میں شخصی طور پر اس نظریے کے حق میں نہیں ہوں کہ ایک عالم ایک دن میں 7 عدد مجالس سے اعضا پڑھے، 5 عدد مجالس سے اعضا پڑھے، جبکہ علماء اس طرح سے کر رہے ہیں۔ ایک عالم اگر دن میں مجلس پڑھنا چاہتا ہے تو ایک مجلس کافی ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی عالم جدوجہد کرنے والا ہو، محنت کرنے والا ہو، مطالعہ کرنے والا ہو، تحقیق کرنے والا ہو تو 2 مجالس اس کے لیے بہت ہیں، اس سے زیادہ اس کو مجلس نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ مجلس کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اگر وہ مجلس پر تسلط رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ مجلس کے تمام مطالب کو تحقیقاً و برہاناً بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اتنا وسیع وقت ہونا چاہیے، اتنا وسیع مطالعہ ہونا چاہیے، اتنا وسیع ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی استراحت بھی مناسب کر سکے، مطالعہ بھی مناسب کر سکے، اور ایک حشاش بشاش کیفیت میں ممبر پر آئے تاکہ اس کے سامنے جو مجمع ہزاروں کا یا سینکڑوں افراد کا مجمع ہے وہ اس سے کچھ لے کر جائیں عالم سے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء مجبور ہیں اپنی روزمرہ زندگی کی مادی چرخ کو چلانے کے لیے دن میں 5-5 6-6 8-8 مجالس سے اعضا پڑھتے ہیں، اور ایام اعضا تو ان کے لیے ایک بہت ہی بابرکت دن ہیں کہ جن میں بالآخر پہلا عشرہ اولا، عشرہ ثانیہ، عشرہ ثالثہ اور اس طرح سے در واقع یہ ہمارے معاشرے کی ایک ستم ظریفی بن چکی ہے اور ایک مشکلات بن چکی ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے عوام الناس کے ذہنوں میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جو وہ علماء سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے عالم سے رابطہ کیا لیکن افسوس کہ ہمیں عالم سے جو ہے وہ جواب نہیں ملا۔ یقیناً عالم مصروف تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں آیت اللہ مصباح بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جادو اور کرامت 2 مختلف چیزیں ہیں۔ پس زندگی میں جب بھی کوئی غیر معمولی کام آپ کسی کو انجام دیتے ہوئے مشاہدہ کریں تو آپ اسے آنکھوں کا دھوکہ قرار نہ دیں، چونکہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن تمام غیر معمولی کام آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوتے، بلکہ غیر معمولی کام حقیقت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب یہ حقیقت پر مشتمل کام جادو بھی ہو سکتا ہے، کرامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر غیر معمولی کام جو ہے جو آپ کو کوئی شخص انجام دیتا ہوا دکھائی دے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کرامت ہے۔ نہیں، یہ کوئی ایسا قاعدہ اور فارمولہ نہیں ہے۔ اب اگر ایک شخص غیر معمولی کام کو انجام دے رہا ہے تو کیا وہ اللہ کے پاس صاحب مقام ہے؟ تو یہ بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ یا اللہ کی اس شخص پر خاص عنایت ہے؟ تو نہیں، ایسا بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگ جو ہے وہ غیر معمولی کاموں میں سے ایک کام جادو ہے، جس جادو کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور اس جادو میں حقیقت پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کی آپ آیات نورانیہ کی تلاوت کریں، آپ اس کے علاوہ احادیث نبویہ، احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تلاوت کریں تو آپ کو جادو کی حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ جادو جو ہے وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ جادو ایک حقیقت ہے۔ انسان واقعاً غیر معمولی کام انجام دیتا ہے۔ مثلا غیر معمولی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان میاں بیوی کے درمیان اختلاف ایجاد کر دیتا ہے، دوریاں ایجاد کر دیتا ہے، شوہر اپنی طرف چلا جاتا ہے، بیوی اپنی طرف چلی جاتی ہے، خوشی کی زندگی بسر کرنے والا یہ گھرانہ اب ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہمارے معاشرے میں واقعات بھرے پڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اکثر لوگ مراجعہ کرتے ہیں کہ مولانا ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہماری بیوی ہم سے جدا ہو گئی ہے، کوئی ایسا فارمولہ بتائیں، کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں کہ ہم اس زوجہ سے جس سے ہمارے تعلقات خراب ہو چکے ہیں وہ زوجہ دوبارہ ہماری زندگی میں واپس آ جائے، کوئی ایسا فارمولہ بتائیں۔ تو عزیزان محترم، بہت سے مسائل ایسے ہیں، ہم چونکہ کسی کے بارے میں بھی قضاوت نہیں کر رہے ہیں، اور آج تک جن لوگوں نے بھی ہم سے سوال کیا ہے اگر وہ ہمارا درس سن رہے ہیں تو اسے اپنے اوپر ایک
ہٹ یا اپنے اوپر ایک ٹارگٹ اور ایک حملہ تصور نہ کریں. ہم یقیناً کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہے, لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر افراد کہ جو جادو کا سہارا لے کر آتے ہیں اور جادو کا ایک وہ لیبل لے کر آتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے اور ہمارے گھر میں آپس میں ازدواجی تعلقات بہتر نہیں ہیں, میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ بن نہیں رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ نبھ نہیں رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں, طلاق تک جو ہے وہ باری آ چکی ہے. تو بتائیں مولانا ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا, اس جادو کا توڑ بتائیں ہمیں. یعنی پہلے سے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہے. اور اگر معاشرے میں کسی نیم حکیم کے پاس وہ رجوع بھی کرتے ہیں تو وہ نیم حکیم بھی کہتا ہے کہ جی ہاں آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ مجھے جو ہے نا وہ اتنا سرمایہ دیں, میں اس جادو کا توڑ کروں گا, مجھے کالا بکرا قربان کرنا ہے, مجھے یہ چلا کرنا ہے, وہ چلا کرنا ہے, یہ عمل کرنا ہے, وہ عمل کرنا ہے. اور ایسے میں جو ہمارے معاشرے میں سادہ لوح افراد ہوتے ہیں وہ لاکھوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسے افراد پر جو انہیں دھوکہ دے رہے ہیں, درواقع فریب دے رہے ہیں. اگر کسی منصف افراد کی طرف رجوع کیا جائے تو ہمارے اکثر معاملات کی جو بازگشت ہے وہ ہماری اپنی زندگی کی طرف ہے. اخلاق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے, سیرت اہل بیت ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور اس قسم کے جب مسائل ہوتے ہیں تو گھروں میں عورت بالآخر بہت حد تک تحمل کرتی ہے, برداشت کرتی ہے, نبھانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جب بات سر سے گزر جاتی ہے تو پھر بالآخر فیصلہ قطعیہ کر لیتی ہے کہ اب اس شخص کے ساتھ میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی ہوں. تو پھر وہ شخص آتا ہے, کہتا ہے میرے اوپر جادو کر دیا. جی ہاں, آپ پہ جادو خود آپ نے ہی کیا تھا, آپ کے اخلاق نے کیا تھا, آپ کے کردار نے کیا تھا, آپ کے طرز عمل نے کیا تھا. اگر آپ اخلاق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اپناتے تو آپ کی زندگی کی آج یہ صورتحال نہ ہوتی. لہٰذا ہمیں اپنے اخلاقیات پر, اپنے طرز عمل پر, اپنے طریقہ کار کی طرف رجوع کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ ہم کس پانی میں ہیں اور ہماری کیا صورتحال ہے. ہر گھر کے اندر جو مشکل ہوتی ہے اس مشکل کا جو وجہ جادو نہیں ہوتا ہے. ہر مشکل کے پیچھے جو ہے وہ ہم ہوائی مخلوقات, آسیب, نامرئی مخلوقات کو الزام ٹھہرا کر صرف انہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, جبکہ ہماری اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں کہ جو اگر اخلاق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام, سیرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مطابق, اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ان معاملات کو سدھارا جائے تو ہماری زندگی میں خود بخود سدھار آ جائے گا. یہ موضوع ہماری کوشش تھی کہ آج مکمل کریں, لیکن یہ نامکمل رہ گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ اس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام وہ مؤمنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کا خاتمہ فرمائے. تمام وہ مؤمنین جو اپنے گھروں میں ایسی مشکلات سے دوچار ہیں, خداوند متعال بحق امام رؤوف ان کی زندگی سے ایسی مشکلات کا خاتمہ فرمائے. دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں اخلاق اہل بیت, سیرت اہل بیت, تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پڑھنے, ان پر عمل کرنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک اچھا رول ماڈل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو قرار دیتے ہوئے ایک اچھی زندگی قرار پائے. دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.